ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک جہالت کی رسم آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہے۔ اس کی ایک قسم جہالت کی وہ آج بھی رائج ہے، اور اسے قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر بیان بھی کیا ہے۔ اور وہ جہالت کی رسم یہ ہے کہ آج اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ یہ کافرانہ جاہلانہ آج بھی اہل اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ بیٹے دینے والے بھی ذات اسی کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ کسی کو ایک دے تب بھی وہ خالق ہے، کسی کو دو دے دے تب بھی وہ مالک ہے، کسی کو نہ دے اس کی مرضی، اس کی حکمتیں بھی وہی جانتا ہے۔ اور بالخصوص اس سرزمین کے اوپر بھی بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ تانے دے دے کر ساری زندگی ان کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ اس میں نہ بندے کا قصور نہ عورت کا قصور، یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں نا، یہ تو اس رب العالمین کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ کتنی نعمت ہے اولاد اللہ کی، لیکن آج بدقسمتی سے حضرات محترم یہ جہالت کی ایک رسم ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اللہ کی، بیٹیاں رحمت ہیں خدا کی، جی یہ رحمت ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہوا، اذا بشر احدہم بالانثی، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب انہیں کسی لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ یہ جہالت کی کافرانہ سوچ فکر آج مسلم معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ چونکہ ہم سنتے ہیں بہت سے لوگ آ کے بتاتے ہیں، یعنی لوگوں کے ہاں جب بیٹیاں پیدا تو آنڈی گوانڈی رشتہ دار عزیز و اقارب بالخصوص خواتین جینے نہیں دیتی، طرح طرح کے تانے، طرح طرح کے اعتراضات۔ یہ ذہن نشین رہے یہ بات کہ لڑکیوں کی پیدائش پر چہروں کا اترنا اور پریشان ہونا، غصے میں بھر آنا، خواتین کو الزام دینا، یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ اہل اسلام کی مومنانہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے بچیوں کو رحمت خدا کی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مروی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچیاں پیدا ہوئیں اور اس شخص نے ان بچیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، تو فرمایا وہ بچیاں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے آڑ بن جائیں گی، اس کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی وہ بچیاں، جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہو اور وہ ان بچیوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو اپنی ان 2 انگلیوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ ملا لیا کہ جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہ بچیوں کو پال کر بالغ کرنے والا بھی قیامت کے دن مدینے والے کے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کسی کو اور کیا سعادت چاہیے؟ یعنی اس نفسا نفسی کے عالم میں کہ جب انسان، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کا خیال اور احساس نہیں ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں کو نہ پہچانتی ہوگی،
کوئی کسی کا ساتھی اور سہارا اس وقت نہیں ہوگا۔ اگر ایسے نازک وقت میں کہ سوا نیزے پہ سورج ہو، پیشانیاں اور اپنے جسم جو ہیں وہ پسینے سے بھرے ہوئے ہیں، کسی کی ناف تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی گردن تک پسینہ، کسی کے منہ تک پسینہ، اور کوئی پسینے میں مکمل ڈوبا ہوا ہے، اگر اس مشکل گھڑی میں کسی کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنگت نصیب ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اور قرب بھی اتنا کہ آپ نے اپنے 2 ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح ساتھ ملائیں اور فرمایا، او لوگو، جس طرح مدینے والے کے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہ 2 بچیوں کو پال کر اچھی پرورش کر کے بالغ کرنے والا قیامت کے میدان میں مدینے والے کے اتنا ہی قریب ہو۔ حضرات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں کہ بچی پیدا ہو تو چہرے کا رنگ بدل جائے، اور بہت سارے